ابو محمد بھائی آپ کے پاس اگر یہ سوال لے کے آؤں کہ جو مصلحت تھی، جو جس کو کہتے ہیں دور اندیشی تھی صلح حدیبیہ کی، اس پہ میں چاہوں گی کہ آپ تھوڑی سے روشنی ڈالیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آج آپ کو، آپ کی پوری ٹیم کو اور آج نیوز کی پوری مینجمنٹ کو بہت زیادہ خراج عقیدت پیش کرنا چاہتا ہوں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی اچھا پروگرام اس طرح ہوا۔ میں نے پورا پروگرام بیٹھ کر بیک پہ آپ کا پروگرام دیکھا، اور یوں لگا کہ جس طرح ایک سفیر کو یا برطانیہ کے ہائی کمشنر کو آپ نے یہاں بلا کر اتنے گھل مل گئے اس کے ساتھ کہ ان کو ہماری نجی زندگی کے معاملات سمجھ آنے لگے۔ وہ کچن میں بھی گئے، وہ یہاں بھی بات چیت ہوئی۔ تو میرے حال میں سفارت کا بہترین طریقہ کار جو ہے وہ بے تکلفی ہے، اور آئندہ بھی ایسے پروگرام ہونے چاہیے تاکہ پاکستانی عوام کا جو امیج ہے، وہ اصل جو پاکستان کا مثبت فیس ہے، مثبت چہرہ ہے، وہ ان کی سمجھ میں آنا چاہیے۔ صلح حدیبیہ بھی دراصل میں یہی کچھ تھا۔ سفیر جو ہوتا ہے وہ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ جو سفارت خانے میں بیٹھا ہوتا ہے وہی بندہ سفیر ہوتا ہے۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ مزدور بھی اپنے ملک کا سفیر ہوتا ہے، لیبر بھی اپنے ملک کا سفیر ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو صلح حدیبیہ کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا، آپ کے ساتھ وہاں جو 1400 صحابہ تھے، آپ نے اپنے ایک عمل سے ان تمام کو اپنا سفیر بنایا۔ اور سفیر کس طرح بنایا؟ وہ ایک صلح تھی، معاہدہ تھا۔ دراصل میں جب ہم ملکوں کے ساتھ معاملات کرتے ہیں تو ہمیں جو فیصلے کرنے پڑتے ہیں وہ بڑے دور اندیش کے فیصلے ہوتے ہیں۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ہم چھوٹا فیصلہ کرتے ہیں، ناقص فیصلہ کرتے ہیں، وقتی طمع یا وقتی نفع ہمیں نظر آتا ہے، لیکن اس کے پیچھے آنے والی نسلوں کا نقصان ہوتا ہے۔ صلح حدیبیہ میں اگرچہ صحابہ اکرام کو تھوڑی دیر کے لیے یہ بھی محسوس ہوا کہ اس کی جو شرائط ہیں وہ اتنی عجیب ہیں کہ ہماری طرف سے کوئی قیدی جائے گا تو وہ اپنا واپس کر دیا جائے گا، وہ واپس کر دیا جائے گا۔ ان کی طرف سے کوئی قیدی آئے گا تو واپس کر دیا جائے گا، ہماری طرف سے آئے گا تو اسے نہیں کیا جائے گا۔ ہمارا کوئی مسلمان قیدی ان کے پاس ہوگا تو وہ ہمارے پاس جب آئے گا چھوٹ کے تو ہم واپس دینے کے پابند ہوں گے۔ ان کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں ہوگا۔ وقتی طور پر کچھ چیزیں یہ گراں گزریں، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دور اندیشی کو کون جانتا ہے؟ ساری کائنات کو اللہ تعالیٰ نے ایک حصہ عقل تقسیم کی، 99 حصے عقل اللہ نے جناب اکیلے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی۔ تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا وہ جو فیصلہ تھا، جو وقتی طور پر گراں بھی گزرا، کہ صحابہ اکرام یہاں تک کہ اپنا احرام اتارنے کو تیار نہیں تھے، اور پھر ام المومنین نے آگے بڑھ کر حضور سے عرض کیا، یا رسول اللہ آپ اپنا احرام اتاریں، سر منڈا دیں تو صحابہ اکرام آپ کو دیکھ کر اس کی ابتدا کر لیں گے۔ تو بہت تھوڑے وقت میں حضور کو پتہ تھا جو شرائط میں نے رکھی ہیں یہ اہل مکہ خود اس پر عمل نہیں کر سکتے۔ تو سفارت کے اندر سب سے بہترین چیز معاہدہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے معاہدے پر کتنا پورا اترتے ہیں، اپنی عوام کو اس پر کتنا لے کر چلتے ہیں۔ حضور کو اپنے ساتھیوں پر اعتماد تھا کہ میں جو فیصلہ کروں گا، میرے ساتھی، میرے ساتھ جو قبائل جڑے ہوئے ہیں وہ اس پر کاربند رہیں گے، اور اہل مکہ اس پر کاربند نہیں رہ سکتے۔ یہی وجہ تھی کہ صلح حدیبیہ کی وہ شرائط، فتح مکہ، میں اکثر کہا کرتا ہوں جملہ کہ صلح حدیبیہ نہ ہوتی تو مکہ کبھی فتح نہ ہوتا۔ صلح حدیبیہ ہوئی، صلح حدیبیہ ہوئی تو حضور کے مائنڈ میں وہ جو چیز چل رہی تھی کہ یہ اپنا معاہدہ توڑیں گے تو ہمیں آگے بڑھنے کا موقع ملے گا۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس صلح کے بعد مکہ فتح ہوا، جو اسلام کے دامن میں اسلام کی سب سے بڑی فتح تھی۔ اس سے پہلے اتنی بڑی فتح کوئی نہیں تھی۔